یہ کہانی ہم 8ویں صدی کے اسپین سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں ویسیگوت حکومت اندر سے ٹوٹ رہی۔ طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کا ایک جوان بیربر سپہ سالار تھا، اپنے 1700 کے لگ بھگ فوجیوں کے ہمراہ سمندر پار کرنے میں۔ طارق بن زیاد کا مقابلہ ویسیگوتوں کے بادشاہ کنگ روڈرک سے تھا، جو اپنے تخت کے لیے خود اپنے ہی لوگوں کی بغاوتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے آ کے بہترین طریقے سے طارق بن زیاد کی مدد کی اور دونوں نے مل کر چند ہی سالوں میں پورے آئیبیرین پیننسویلا اور 10ویں صدی میں قرطبہ کی امارات مسلم اسپین کے لیے واحد مرکزی طاقت تھی۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہم 8ویں صدی کے اسپین سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں ویسیگوت حکومت اندر سے ٹوٹ رہی۔ ویسیگوت بادشاہ کنگ روڈرک اپنی ہی سیاستی لڑائیوں میں پھنسا ہوا، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ روایات کے مطابق کنگ روڈرک نے اپنے وزیر کاؤنٹ جولیان کی بیٹی کی عزت پر دست اندازی کی، اور جولیان نے انتقام میں مسلم گورنر موسیٰ بن نصیر کو مدد کا پیغام بھیجا۔ وہی موسیٰ بن نصیر جو نارتھ افریقہ کا گورنر تھا اور امیہ خلافت کے زیر اختیار کام کرتا تھا، جس کا مرکز اس وقت دمیسکس یعنی آج کا سیریا تھا، اور کاؤنٹ جولیان نے اسی موسیٰ بن نصیر کو مدد کا پیغام بھیجا۔ بس یہی وہ چنگاری تھی جس نے پورے اسپین کی تقدیر بدل ڈالی۔ یہ وفاداریوں اور غداریوں کا دور تھا، اور یہی حالت اسپین میں اسلامی فوج کی آمد کا سبب بنی۔ آئیے اس ڈرامائی کہانی کا آغاز اس لمحے سے کرتے ہیں جب جبرالٹر کے ساحل پر مسلم فوج اترنے والی تھی۔ اپریل 711 عیسوی کی ایک رات، طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کا ایک جوان بیربر سپہ سالار تھا، اپنے 1700 کے لگ بھگ فوجیوں کے ہمراہ سمندر پار کرنے میں۔ یہ فوج اسٹریٹ آف جبرالٹر کو پار کر رہی تھی، جسے عربی میں جزیرۃ الطارق کہا گیا اور آج جبل طارق یعنی جبرالٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامنے اسپین کا وہ حصہ تھا جہاں ویسیگوت حکومت اب کمزور پڑ چکی۔ موسیٰ بن نصیر نے نارتھ افریقہ سے اس مہم کی اجازت دے دی تھی، اور اب طارق بن زیاد اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 711 عیسوی میں بہار کے مہینے میں طارق بن زیاد نے اپنے قلیل مگر پرعزم لشکر کے ساتھ جبرالٹر کے مرغوب ساحل پر قدم رکھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں اترتے ہی سب سے پہلے اپنی فوج کو جمع کیا اور ان کے جذبے کو گرمایا۔ ایک مشہور روایت ہے کہ طارق نے اپنے بحری بیڑے جلانے کا حکم دیا تاکہ واپس لوٹنے کا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ مطلب اب صرف آگے بڑھنے اور فتح حاصل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی فتح یا شہادت، دونوں حالات میں پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند ہو چکا۔ یہ عزم و ہمت کی مثال ہے جو آج تک قصوں میں زندہ ہے۔ طارق بن زیاد کا مقابلہ ویسیگوتوں کے بادشاہ کنگ روڈرک سے تھا، جو اپنے تخت کے لیے خود اپنے ہی لوگوں کی بغاوتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ جولائی 711 عیسوی میں خود کنگ روڈرک ایک بڑے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد کو روکنے نکلا۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ بیٹل آف گواڈالیٹے کے نام سے مشہور جنگ میں ہوا۔ یہ فیصلہ کن معرکہ اسپین کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ایک اندازہ ہے کہ کنگ روڈرک کے پاس 1,00,000 کے قریب فوجی تھے، جبکہ طارق کے پاس چند ہزار افراد۔ اس کے باوجود طارق کی فوج نے ایسے جوش و جذبے سے حملہ کیا کہ روڈرک کی فوج میں دراڑ پڑ گئی۔ گواڈالیٹے کی جنگ میں کنگ روڈرک شکست کھا کر ہلاک ہو گئے۔ مسلم فوج نے نہ صرف یہ جنگ جیتی بلکہ ویسیگوتوں کی 300 سال سے قائم سلطنت کو بھی اس ایک مقابلے میں تار تار کر ڈالا۔ گواڈالیٹے کے بعد جنوبی اسپین کا دروازہ مسلم فوج کے لیے کھل چکا تھا۔ کنگ روڈرک کی موت کے ساتھ ہی ویسیگوت سرکار کا امر بالکل ٹوٹ گیا۔ اب طارق بن زیاد نے تیزی سے بھرپور جذبے کے ساتھ اسپین کے شہر فتح کرنے شروع کی۔ کہتے ہیں کہ گواڈالیٹے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کی اور ہر گروہ کو مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔
ایک نے کورڈوبا یعنی قرطبہ کو فتح کیا، دوسرے نے گراناڈا پر قبضہ کیا اور خود طارق نے سیدھا ٹولیڈو یعنی ویسیگوتوں کی سرزمین پر دھاوا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں پہ مشتمل اس فوج نے اسپین کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لیا۔ طارق کی کامیابوں کی خبر جب موسیٰ بن نصیر کو پہنچی تو اگلے ہی سال 712 عیسوی میں موسیٰ بن نصیر خود 12,000 عرب فوجیوں کو لے کر اندلس اسپین پہنچ گئے تاکہ باقی ملک پر بھی نظام اسلام قائم کیا جا سکے۔ موسیٰ بن نصیر نے آ کے بہترین طریقے سے طارق بن زیاد کی مدد کی اور دونوں نے مل کر چند ہی سالوں میں پورے آئیبیرین پیننسویلا یعنی اسپین اور پرتگال کے زمینی علاقے کے لگ بھگ 2/3 حصوں پر فتح حاصل کر